الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات اقدس کے دربار میں بہت امید ہے کہ آپ سب لوگ اور آپ کی فیملی اس وبا سے محفوظ ہوں گے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ ہی رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج سورہ بقرہ کا 10واں سبق ہے، جس میں اللہ کی ذات اقدس نے ایک مثال دے کر ایک بات سمجھائی ہے۔ حق کے دعوت کو، حق کے پیغام کو، لا الہ الا اللہ اور نزول قرآنی کو بارش سے تعبیر دیا ہے، اور جو حالات درپیش ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر، اس کو چمک، گرج اور گٹاؤں سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ اور ان حالات میں جن لوگوں نے ان چمک اور گرج اور گٹاؤں میں ان سے پہلو تہی کی، اپنی تائیں تو کہ ہم ان حالات سے بچ کے، یعنی مشکل حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، مشکل حالات اور مشکلات کے ہجوم میں محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہے، حالات جیسے بھی آئے، مشکل آئے، گزر گئے، ان کے بھی گزر گئے، تمہارے بھی گزر گئے، اور اللہ نے سب کو جو ہے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، کوئی موت سے بچ تو نہیں سکتا ہے۔ اور پھر دوسری مثال بھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب چمک اور گرج کے حالات آتے ہیں تو ان حالات میں تو ٹھٹر کر بیٹھ جاتے ہیں، سائڈ مار جاتے ہیں، اور جب تھوڑے حالات نارمل ہوتے ہیں، مسلمانوں کے حق میں حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو ان حالات میں کچھ ایک گروہ وجود میں آ جاتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ چلنا شروع ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی یہ ہیں، ہم بھی دیکھو جی عاشق رسول ہیں، ہم بھی حضور کی دین کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن مشکل حالات میں وہ سائڈ مارنے والے ہیں۔ تو جو ہمیں کلمہ حق پہنچا ہے، آسمان سے بارش کے ساتھ چمک اور گرج کے حالات میں اس جماعت کی برکات سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی محنت اور کوشش سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ان قربانیوں سے ہم تک کو کلمہ پہنچا ہے کہ چمک اور گرج کے حالات میں روایات میں آتا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں دعوت حق دے رہے ہیں، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ چمک اور گرج کے حالات آئے، حضرت زنارہ پر حالات آئے، حضرت بلال پر حالات آئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طائف کی وادی میں پتھر برسا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا۔ اور دنیا والوں، آج جو کلمہ کائنات کے کونے کونے تک پہنچا ہے، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کی جماعت کی قربانیوں کی برکت سے آج پہنچا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت اور رحمت ہمیں ہماری ماں باپ کی گود میں ملی ہے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا خون لگا ہے، اسلام کی بنیادوں میں صحابہ کا خون رچا ہے، لگا ہے، قربانیاں لگی ہیں، اہل بیت طہار کی قربانیاں لگی ہیں، تب جا کر یہ آج ہم تک دین اسلام کی شمع ہم تک پہنچی ہے۔ کلمے کی دولت جو ہمیں ملی ہے، یہ کربلا کے اس میدان میں حق کی آواز کے لیے، حق کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اہل بیت طہار نے 72 تن قربان کیے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے مکہ کی گلیوں میں خون کی ندییں بہائی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے بارش اترتی ہے لیکن گٹائیں بھی ہیں، چمک اور گرج بھی ہے۔ کچھ لوگ تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کچھ لوگ تو اس چمک اور گرج سے خوف کھاتے ہوئے کہ کہیں ہماری موت واقعہ نہ ہو جائے، اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، پہلو تہی کر لیتے ہیں، اور فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، مرنا تو ہر ایک نے ہے، جو جان تو حضرت سمیہ نے بھی دے دی۔ اور دنیا والوں، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، لیکن جان چلی گئی۔ جان سے تو وہ لوگ بھی گئے جنہوں نے ایک ڈنگ ٹپایا، وقت بچایا اور حق کے لیے قربانی نہ دی۔ فرمایا کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ سے تو کہیں کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے نا، اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمک اور گرج آتی ہے تو پھر ایسے حالات، چمک اور گرج کے بعد ایسے حالات آتے کہ کیسے آنکھوں کی بینائی ہی وہ چمک اور گرج سے اچک نہ ہو جائے، اچک نہ لی جائے۔ تو ان حالات میں ایک گروہ ہوتا ہے، وَلَوْ شَاءَ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ، جب حالات تھوڑا نارمل ہوتے ہیں تو پھر ساتھ چلنا شروع۔ جی ہم بھی مسلمان ہیں، یعنی ایک گروہ ایسا وجود میں ہر وقت آتا ہے کہ جب دعوت حق بلند کرنے کا وقت آتا ہے اور اس دعوت میں انقلابی روح موجود ہو، تو اس وقت قربانی کا وقت ہو، اس وقت جو ہے مشکلات کا سامنا ہو، تو ان حالات میں کچھ لوگ جو ہیں جو سائڈ مار جاتے ہیں، اور اس وقت مشکلات میں سائڈ مار جاتے ہیں، اور جب اچھے حالات آتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ مشوا فیہ، وہ چلتے ہیں ساتھ۔ وَإِذَا ظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر تھوڑا، جو مسلمانوں پر تھوڑا مشکل وقت آتا ہے تو پھر پہلو تہی کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کی آنکھوں کی بینائی کو ہی لے لیتے، اور ان کی جو ہے قوت سماعت کو، جیسے ان لوگوں کے لیا کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، امتحان گاہ بنایا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ کہاں تک چلتا ہے۔ ان کی قوت سماعت لیتا نہیں ہے، بصارت کو لیتا نہیں ہے، دیکھتا ہے کہ یہ دیکھتے رہیں، چلتے رہیں تو
جو اگر یہ دنیا میں صحیح راستے پہ آ گئے، ممکن ہے یہ صحیح راستے پہ آ جائیں، صحیح راستے پہ آ جائیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت بھی دے دیں گے، لیکن ہدایت جبر سے نہیں دیتے اور نہ ہی کسی سے اللہ تعالیٰ ہدایت چھینتے ہیں، بلکہ موقع سب کو پورا پورا دیتے ہیں۔ دعوت حق آ گئی ہے، اس دعوت حق کو قبول کرو اور اس میں جو حالات ہیں ان حالات کا سامنا کرو، اور پھر اسی پہ ہی اللہ رب العالمین نے عظمتیں دی ہیں، رفتیں دی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک یغادر سقما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الہ العالمین مملکت عربیہ سعودیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ برکات میں اضافہ فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں معیشت کے پہیے کو جاری و ساری فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہے شفا عطا فرما، بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، مقروض ہے قرضے ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما، اے اللہ رزق میں برکتیں پیدا فرما۔ الہ العالمین جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی قبروں کو، جو مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتہ یا ارحم الراحمین۔